غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والے افراد کی کشتی کو یونان کے قریب بحیرہ روم میں پیش آنے والے اندھوناک حادثے سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے سینکڑوں گھروں میں صف ماتم پچ گئی۔ ہزاروں آنکھیں اشکبار ہیں۔ لیبیا کے شہر تبروک سے 10 جون کو نکلنے والی اس کشتی پر قریباً 400 پاکستانی سوار تھے، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ زندہ بچ جانے والے کل 78 افراد میں سے صرف 12 پاکستانی ہیں۔ ٹنکی لگا کر یورپ جانے والے پاکستانیوں کے جانی نقصان کا شاید یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس اندھوناک سانحے پر حکومت نے یوم سوگ منانے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا مستقبل شاندار بنانے کا خواب دیکھنے والے ہمارے بہت سے نوجوان یورپ جانا اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ کسی بھی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان تک کی بازی لگانے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راہ کے ان گنت پاکستانی مسافر اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ماضی میں یہ لوگ یونان پہنچنے کے لیے عام طور پر ترکی کا راستہ اختیار کیا کرتے اور جنگلوں، پہاڑوں اور سمندری حدود کو عبور کرتے ہوئے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے۔ اس دوران لوگ ان پرخطر اور خوفناک راستوں کا شکار ہو جاتے، مگر کچھ عرصے سے ان سرگرمیوں کے لیے لیبیا کا راستہ اختیار کیا جانے لگا ہے۔ 14 جون کو حادثے کا شکار ہونے والی کشتی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مچھلیاں پکڑنے والا ایک پرانا ٹرالر تھا۔ اس کی آنے والی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور انسان کسی سامان یا جانوروں کی طرح اس پر لادے ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لیبیا کے راستے انسانی سمگلنگ کا دھندا عروج پر ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اپنی جان چوکھوں میں ڈال کر ان تمام مصائب سے گزرتے ہوئے کچھ لوگ یورپ پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان میں سے اکثر پکڑے جاتے ہیں، جو سالوں تک وہاں کی جیلوں میں قید رہنے کے بعد واپس بھیج دیے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ جانے والوں میں بھی ان لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے جو کسی طرح سے کامیاب ہو کر برسر روزگار ہوتے ہیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس کشتی پر 750 افراد سوار تھے، جن میں نصف کے قریب پاکستانی تھے، جن کا تعلق آزاد کشمیر، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالا، ڈسکا اور گرد و نواح کے علاقوں سے تھا۔ اس مقصد کے لیے بنائی گئی حکومتی تحقیقاتی کمیٹی اور اس کی تحقیقات اپنی جگہ، مگر یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری، غربت، روزگار کے ناکافی مواقع وہ بنیادی محرکات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنا ملک چھوڑنے، ایجنٹوں کو لاکھوں روپے دینے اور اپنی جان تک کو خطرے میں ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب 300 سے زائد گھرانوں کے چراغ گل ہونے کے بعد حکومت نے ان ایجنٹس کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس پکڑ دھکڑ کے نتیجے میں کیا انسانی سمگلنگ کا یہ دھندا رک جائے گا؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکے گا جب تک حکومت یہاں کی نوجوان نسل کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کرتی۔ غربت، بے روزگاری، ناانصافی کا خاتمہ کیے بغیر اور سب کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع دیے بغیر انسانی سمگلنگ کا قلع ممکن نہیں۔